السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ یہ واقعہ سرگودا سے مجھے ارم نے بھیجا ہے۔ چلیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یہ واقعہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کا ہے، جب میں میٹرک کلاس کی طالبہ تھی۔ میرا اسکول محلے میں ہی تھا، جو کہ گورنمنٹ اسکول تھا۔ ہمارا اسکول بہت بڑا تھا، جیسے کہ عموماً گورنمنٹ کے اسکول ہوتے ہیں۔ بڑا سا میدان کے اطراف گھنے درخت۔ اسکول کی بلڈنگ درمیان میں تھی۔ کلاسز لائن سے بنی ہوئی تھیں۔ کلاسز کے شروع میں میڈم کا آفس تھا اور لاسٹ میں ٹیچرز کا اسٹاف روم تھا، جہاں ٹیچرز اپنا فری وقت گزارتی تھیں۔ چھٹیوں کے بعد اسکول کا پہلا دن تھا۔ بچوں کی تعداد کم تھی۔ مجھے ٹیچر نے اسٹاف روم سے اپنے لیے پانی لانے کو کہا، تو میں ان کے لیے پانی لینے کے لیے کلاس سے نکلی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اسٹوڈنٹس کم تھیں، اس لیے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کچھ ہی قدم چلی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرا نام پکارا ہے۔ میں نے کوریڈور میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ چند سیکنڈ بعد پھر کوئی میرے نام سے مجھے پکارتا ہے۔ اس بار آواز بہت نزدیک سے آتی ہے۔ مجھے لگا کہ کوئی کلاس فیلو مجھے ڈرانے کے لیے مجھ سے مذاق کر رہی ہیں کہ اتنے میں آواز پھر سے آتی ہے۔ اس بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے چھت سے آواز دے رہا ہے۔ میں اوپر کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایک 13-14 سالہ لڑکی چھت سے پیٹھ کے بل چپکی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، آنکھوں کی کالی پتلی غائب تھی، چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور وہ چھت سے ایسے چپکی چل رہی تھی جیسے کوئی چھپکلی چلتی ہے۔ وہی لڑکی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں اور خوف سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی آنکھیں بند کیے کافی دیر تک وہیں کھڑی رہتی ہوں کہ مجھے اس کی دوبارہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اسٹاف روم کی طرف بھاگتی ہوں۔ جب میں اسٹاف روم میں پہنچتی ہوں تو اسٹاف روم خالی ہوتا ہے۔ مجھے وہاں کوئی ٹیچر نہیں دکھائی دیتی۔ میں یہ دیکھ کر اور خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ میں وہاں اکیلی ہوں۔ میرا دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا ہوتا ہے۔ میں اسٹاف روم سے جانے کے لیے مڑتی ہوں تو وہ لڑکی مجھے دروازے میں کھڑی نظر آتی ہے۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ کریپی انداز میں مسکراتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر چلانے لگتی ہوں، زور زور سے چیختی ہوں کہ شاید کوئی میری آواز سن کر آ جائے، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرے اتنے چیخنے چلانے پر بھی کوئی نہیں آتا۔ مجھے چلاتا دیکھ وہ بھیانک آواز میں ہنسنے لگتی ہے اور ہنستے ہوئے میری طرف بڑھتی ہے۔ جب وہ چل رہی تھی تو وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں اس کے پیروں کی طرف دیکھتی ہوں تو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنوں تک کٹی ہوتی ہے اور اس سے خون رس رہا ہوتا ہے، جیسے کسی نے ابھی ابھی اس کی ٹانگ کاٹی ہو۔ جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے بچا لے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ کہ اتنے میں مجھے اس کے پیچھے اسکول کی میڈ آنٹی دروازے پہ آتی دکھائی دیتی ہیں۔ میں انہیں آوازیں دینے لگتی ہوں تو وہ لڑکی کوریڈور میں ایک ٹانگ سے بھاگتے ہوئے درختوں کے درمیان غائب ہو جاتی ہے۔ جب آنٹی اسٹاف روم میں آتی ہیں تو وہ مجھ سے کہتی ہیں کیا ہوا؟ تو میں انہیں کہتی ہوں
آپ نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا جو بھی یہاں سے بھاگتے ہوئے گئی؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں انہیں سارا قصہ بتاتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ لڑکی یہاں اکثر بچیوں اور ٹیچرز کو نظر آتی ہے۔ بہت سی ٹیچرز اور اسکول کا اسٹاف کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے کافی ٹیچرز اسکول چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ میڈم نے انتظامیہ سے اس معاملے پر بات بھی کی، لیکن انہوں نے میڈم کو خاموش رہنے کا کہا۔ میڈم سب جانتی ہیں مگر اسکول کی بدنامی نہ ہو اس لیے خاموش ہیں۔ جب میں گھر واپس آئی تو مجھے کافی دن بخار رہا۔ میری امی کہتی ہیں کہ جب میں اسکول سے واپس آئی تھی تو میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی، کبھی میں ہنستی اور کبھی میں روتی تھی۔ کئی دنوں تک میں بخار میں پڑی رہی۔ والدہ نے مجھے ایک عالم کو دکھایا، انہوں نے کئی مہینے میرا علاج کیا، تب کہیں جا کر میری حالت بہتر ہوئی۔ اس عرصے میں میرا اسکول بھی چھوٹ گیا، اگر ہوتا بھی تو شاید میں دوبارہ وہاں نہ جاتی اور نہ کبھی جانے کا سوچتی۔ آج بھی جب اس حادثے کے بارے میں سوچتی ہوں تو خوف سے میری حالت بری ہونے لگتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں خیر خیریت سے گھر واپس آ گئی۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔